الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ الرحمن الرحیم۔ چلیے جی ہاں، فراش پر نماز پڑھنا، بستر پر نماز پڑھنا، یہ بھی جعلت لی الارض مسجدا کے خلاف نہیں ہے۔ جزیات کئی بیان کر دی، چٹائی پر پڑھنا، چھوٹی چٹائی پر پڑھنا، چھت پر پڑھنا، ممبر پر پڑھنا، لکڑی کے تخت پر پڑھنا، یہ سب جعلت لی الارض مسجد کے خلاف نہیں ہے۔ تو ایسے ہی بستر پر پڑھ لینا، یہ بھی جعلت لی الارض مسجدا کے خلاف نہیں ہے۔ بستر بھی زمین ہی پر بچھایا جاتا ہے۔ چلیے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بستر پر نماز پڑھی۔ چلیے جی ہاں، ہم میں سے ایک سجدہ کرتا تھا کپڑے پر، کپڑا بچھا لیتا، اس اوپر سجدہ کر لیتا۔ چلیے جی ہاں، میں لیٹی ہوئی ہوتی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور میرے پاؤں آپ کے قبلے کی جانب ہوتے تھے۔ جب آپ سجدہ کرتے تھے تو غمزنی میرے پاؤں پر انگلی مار دیتے تھے، تو میں اپنے پاؤں کو سکیڑ لیتی تھی، قبض کو سکیڑ لیتی تھی۔ جب کھڑے ہوتے تو میں پھر پھیلا لیتی تھی۔ اور گھروں میں ان دنوں چراغ نہیں ہوتے تھے، اس لیے آپ انگلی مارتے تھے تو میں سکیڑ لیتی تھی۔ چلیے جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں، نماز پڑھ لیتے تھے، حالانکہ میں آپ کے اور قبلے کے درمیان ہوتی تھی بستر پر۔ اعتراض الجنازتی، جیسے جنازہ سامنے رکھا ہوا ہوتا۔ چلیے جی ہاں، نماز آپ پڑھ لیتے تھے، حالانکہ مائی عائشہ صدیقہ آپ کے اور قبلے کے درمیان لیٹی ہوئی ہوتی تھی، اس فراش پر جس پر سوتے تھے۔ چلیے جی ہاں، سجدہ کر لینا اس کپڑے پر جو پہنا ہوا ہو، یا وہ کپڑا مراد ہے، پہنا ہوا کپڑا ہے، چادر پہنی ہوئی ہے، یا سر پر رومال لپیٹا ہوا ہے، سجدے کے وقت اسی کو ماتھے کے نیچے کر لینا، یہ بھی جائز ہے۔ صرف اس میں اختلاف ہے امام شافعی رحمہ اللہ تعالی کا۔ وہ کہتے ہیں کہ زخمی کے لیے ایسا کرنا جائز ہے، جو زخمی نہ ہو اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ لیکن جمہور کے نزدیک زخمی ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں جو پہنا ہوا کپڑا ہے اس کو سجدے کے وقت کر لینا اپنے سامنے نیچے، تاکہ گرمی نہ لگے۔ جی ہاں جی ہاں، زمین گرم ہوتی ہے، تاکہ زمین گرم پر سجدہ نہ کرنا پڑے، تو یہ جائز ہے۔
امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف زخمی کے لیے جائز. یہاں جو روایت آ رہے ہیں اس میں زخمی کی قید نہیں ہے، اس لیے جمہور کا مذہب راجح ہے. زخمی ہو یا نہ ہو، کسی ضرورت کی بنا پر بھی پہنے ہوئے کپڑے کو اگر سجدے میں ماتھے کے نیچے کر لے تو جائز ہے. جو پہنا ہوا نہیں ہے، جیسے جا نماز بچھاتے ہیں، اس میں اتفاق ہے، سب کے نزدیک جائز ہے. صرف پہنے ہوئے کپڑے میں تھوڑا سا اختلاف ہوا ہے امام شافعی رحم اللہ تعالی کا کہ وہ زخمی کی قید لگاتے. حدیث میں چونکہ قید نہیں ہے اس لیے جمہور کا قول راجح ہے. چلیے جی ہاں لوگ سجدہ کر لیتے تھے امامے پر بھی اور ٹوپی پر بھی، اور ہاتھ بھی ہوتے تھے اس کے اندر، کپڑے کے اندر، آستین کے اندر ہاتھ ہوتے تھے، وہی یوں ہی سجدہ کر لیتے تھے. ماتھے پر سجدہ، امامے پر سجدہ کرنے کی صورت یہ کہ امامہ یہاں ہو ماتھے کے اوپر، تاکہ ماتھا لگے، امامے کے ذریعے سے ماتھا بھی لگ جائے، پھر تو ٹھیک ہے. اگر امامہ یہاں ہو اور ہو آگے بڑھا ہوا، امامہ لگ جائے ماتھا نہ لگے، پھر ٹھیک نہیں ہے. ماتھے کا لگنا ضروری ہے، چاہے خود ماتھا لگے چاہے امامے کے ذریعے سے، ٹوپی کے ذریعے سے لگ جائے، یہ تو ٹھیک ہے. لیکن اگر ماتھا نہ لگے، امامہ یوں ابھرا ہوا ہو، آگے کو ابھرا ہوا، امامہ لگ جائے ماتھا نہ لگے، پھر صحیح نہیں ہے، پھر سجدہ نہیں ہوا، پھر سجدہ نہیں ہوا. چلیے جی ہم نماز پڑھتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات پر حبے سے ایک رکھ لیتا تھا اپنے کپڑے کے کنارے کو. شدت حر کی وجہ سے سجدے کی جگہ، کپڑا جو پہنا ہوا ہوتا چادر یا رومال، وہ سجدے کی جگہ کر لیتے تھے، اس کے اوپر سجدہ کر لیتے تھے تاکہ گرمی سے بچ جائیں. تو دیکھیے اس میں زخمی ہونے کی کوئی قید نہیں ہے. چلیے جی باب الصلاۃ فی النعال، جوتے کے اندر بھی نماز پڑھ لینا جبکہ جوتا پاک ہو، جائز ہے. جوتا پہن کر نماز پڑھ لینی جائز ہے، مستحب تو نہیں کہیں گے، جائز کہہ سکتے. وَخْلَعْ نَعْلَيْكَ، اس کو یہودی محمول کرتے ہیں وجوب پر کہ جوتے کا اتارنا واجب ہے، جوتے کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتے. وَخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، تم وادی مقدس میں ہو، جوتا اتار لو. تو یہودی تو جوتا اتارنے کو واجب کہتے ہیں. ہمیں حکم ہے کہ ہم یہودیوں کی مخالفت کریں. ابو داود میں حضرت شداد بن اوس کی روایت آتی ہے، خالف الیہود مرفوعا، خالف الیہود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم، یہودیوں کی مخالفت کرو کیونکہ وہ نماز نہیں پڑھتے
نہ اپنے جوتوں میں نہ اپنے موزوں میں۔ تو مخالفت کے معنی یہی ہیں کہ وہ جوتوں میں پڑھنے کو ناجائز کہتے ہیں، تم ناجائز نہ کہو۔ یہ معنی نہیں ہے کہ تم مستحب سمجھو، مستحب نہیں ہے جوتے میں نماز پڑھنا، جوتا اتارنا ہی مستحب ہے۔ جوتے میں پڑھ لینا جبکہ پاک ہو جائز ہے، جبکہ انگلیاں بھی مڑ جاتی ہوں، تلا اس کا نرم ہو، انگلیاں مڑ جاتی ہوں سجدے کی طرف، قبلے کی طرف انگلیوں کا رخ ہو جاتا ہو بھی پاک تو جائز ہے۔ یہ نہیں کہ مستحب ہے، ہم اس کو مستحب نہیں کہتے، صرف جائز کہتے ہیں۔ یہودی اتارنے کو واجب کہتے ہیں اور نماز بالکل ناجائز کہتے ہیں جوتے کے اندر۔ تو مخالفت صرف اتنی ہے کہ وہ ناجائز کہتے ہیں، ہم جائز کہیں، وہ جوتا اتارنا واجب کہتے ہیں، ہم جوتا اتارنا مستحب کہیں۔ اتارنا مستحب، پہننا جائز۔ پہننا مستحب نہیں ہے نماز میں، جوتا پہن کر نماز پڑھنا مستحب نہیں ہے، صرف جائز ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ تو ہمارے نزدیک یہ ممانعت اولویت کے درجے میں ہے، کراہت تنزیہی کے درجے میں ہے۔ انک بالوادی المقدس طویٰ، جی ہاں، مصنف ابن ابی شیبہ میں روایت آتی ہے کہ حضرت مجاہد سے مرسلہ کہ انبیاء علیہ السلام جب حرم میں داخل ہونے لگتے، حرم باہر ہے، مکہ مکرمہ سے 3 میل 4 میل 5 میل چاروں طرف حرم ہے، اس سے آگے دور دور تک میقات ہے۔ تو جب حرم میں داخل ہونے لگتے تھے انبیاء علیہ السلام تو جوتا اتار لیتے تھے۔ والوں کی جوتا اتار لینا حرم میں بھی بہتر ہے، مسجد میں بہتر ہے، نماز میں بھی بہتر ہے کہ اتار لیا جائے۔ یہ نہیں کہ جوتے کے ساتھ پڑھنا مستحب ہو، مستحب ہم نہیں کہتے، صرف جائز کہتے ہیں، مستحب اتارنے ہی کو کہتے ہیں۔ جی ہاں۔ ایسے ہی ابو داود میں روایت آتی ہے، حضرت عمر بن شعیب عن ابیہ عن جدہ، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی حافیا و متناعلا، حافیا و متناعلا، حافیا کو پہلے ذکر کیا، زیادہ آپ جوتا اتار کر ہی پڑھتے تھے، کبھی کبھی متناعلا بھی پڑھ لیتے تھے نماز۔ دونوں جائز ہیں اور اتارنا بہتر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جو حکم دیا گیا تھا کہ جوتا اتار دو، یہ کیوں تھا؟ اس کی ایک وجہ تو یہ بیان کی گئی ہے کہ ان کا جوتا ناپاک چمڑے سے بنا ہوا تھا، اس لیے اتارنے کا حکم دے دیا۔ دوسری توجہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ چاہتے تھے کہ برکت حاصل کر لیں اس وادی کی، انک بالوادی المقدس طویٰ، طویٰ جو وادی تھی اس کی برکت مل جائے موسیٰ علیہ السلام کو، اس لیے اتارنے کا حکم دے دیا۔ تیسری توجہ یہ ہے کہ تواضع پیدا کرنا چاہتے تھے اللہ تعالی، تواضع پیدا ہو جائے۔ جوتا اتارنے میں تواضع ہے، جوتا پہننے میں تواضع نہیں ہے، اس لیے جوتا اتارنے کا حکم دے دیا۔
چوتھی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ اس جگہ کی تعظیم مقصود تھی، وادی مقدس کی تعظیم مقصود تھی، اس لیے یہ حکم دیا تھا۔ پانچویں وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ یہاں اصل میں جوتا کنایا ہے بیوی سے، بیوی جوتے کی طرح ہوتی ہے۔ خواب میں جوتے کے متعلق کوئی دیکھے تو وہ بیوی کی طرف اشارہ ہوتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام بیوی کو چھوڑ کر آئے تھے، اس کا فکر ہوا تو حکم دے دیا کہ نہیں فکر نہ کرو، فخلا نعلیک، توجہ نہ کرو بیوی کی طرف، بیوی کی طرف توجہ نہ کرو، جی ہاں جوتے اتار دو، یعنی بیوی کی طرف توجہ نہ کرو۔ ایک پتھر کے بارے میں بھی حکم فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اس پر لاٹھی مارو، اس میں سے ایک اور پتھر نکل آیا، فرمایا اس پر بھی لاٹھی مارو، اس میں سے تیسرا پتھر نکل آیا، فرمایا اس پر بھی لاٹھی مارو، اس پر جو لاٹھی ماری تیسرے پتھر پر تو اندر سے ایک کیڑا نکلا جس کے منہ میں سبز پتا تھا۔ 3 پتھروں کے اندر کیڑا ہے، اس کے منہ میں سبز پتا ہے۔ یہ تسلی کر دی کہ بیوی کا فکر نہ کرو، ہم جب 3 پتھروں کے اندر کیڑے کو روزی پہنچاتے ہیں 3 پتھروں کے اندر کیڑے کو ہم روزی پہنچاتے ہیں تو تمہاری بیوی کو ہم مار دیں گے؟ تمہاری بیوی کو نہیں ہم دیں گے کھانے پینے۔ تسلی کر دی موسیٰ علیہ السلام۔ تو جوتا اتارنے میں بھی کنایا بیوی سے ہی ہے، اس کا فکر نہ کرو، اس کا فکر نہ کرو، ہم ذمہ وار۔ چھٹی توجہ یہ کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس وادی میں نور و ہدایت کا بستر بچھایا تھا، نور و ہدایت کا بستر بچھایا تھا۔ اسی وجہ کے جوتے اتار دو، اس بستر کے اوپر جوتے لے کر نہ چڑھو، ہم نے تمہارے لیے نور و ہدایت کا بستر بچھا دیا ہے۔ یہ وجہ تھی جوتے کے اتارنے کی۔ تو بہرحال ہمیں حکم یہی ہے کہ جوتا اتار دینا مستحب ہے، پہن لینا جائز ہے، پہن کر نماز پڑھ لے، کوئی حرج نہیں۔ چلیے جی ہاں، کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ لیتے تھے جوتوں میں؟ فرمایا کہ ہاں پڑھ لیتے، یعنی کبھی کبھی پڑھ لیتے تھے، زیادہ جوتا اتارتے تھے لیکن کبھی کبھی جوتے کے ساتھ بھی نماز پڑھ لیتے تھے۔ چلیے جی ہاں موزے پہن کر نماز پڑھنا، ابھی میں نے بتا دیا کہ روایت آئی ہے ابو داود میں شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خالف الیہود فإنہم لا یصلون فی نعالہم ولا خفافہم، یہودیوں کی مخالفت کرو، وہ نماز نہیں پڑھتے نہ جوتوں میں نہ موزوں میں۔ تو ایک ہی حدیث میں جوتوں کا پھر موزوں کا ذکر ہے، اس لیے امام بخاری ایک باب میں رکھا کہ صلاۃ فی النعال، دوسرے میں رکھ دیا صلاۃ فی الخفاف، اس حدیث کی موافقت کرتے ہوئے۔ اس میں دونوں کا ذکر ہے، پہلے نعال کا ہے پھر خفاف کا ہے۔
تیسرے باب بھی 2 رکھ دیے، ایک نعال کا اور ایک خفاف کا۔ چل جی جریر بن عبداللہ کو میں نے دیکھا کہ پیشاب کیا، پھر وضو کیا اور خفین پر مسح کیا، پھر نماز پڑھی۔ ان سے پوچھا گیا ایسا کیوں کیا آپ نے؟ کہا میں نے دیکھا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا، یعنی موضوع پر مسح کیا آپ نے۔ تو ابراہیم راوی فرماتے ہیں کہ فقہا کو ان کی روایت بہت پسند آئی، کیونکہ یہ تھے آخر میں اسلام لانے والے۔ ٹھیک، اسے یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ موضوع پر مسح منسوخ ہو چکا ہے، تفصیل اس کی ابو داؤد میں گزر چکی ہے۔ چلیے جی ہاں، خفین پر مسح فرمایا اور خفین میں نماز بھی پڑھی۔ چلیے جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں، جبکہ نہ پورا کرے سجدے کو اچھا نہ کرے، جلدی اٹھائے تو یہ اچھا نہیں ہے۔ شبہ یہ ہوتا ہے کہ سجدے کو پورا کرنا یہ تو صفات صلاۃ میں سے ہے، ارکان صلاۃ میں سے ہے۔ ابھی تو شرائط ہی چل رہی ہیں، ابھی تو شرائط ہی چل رہی ہیں، تو شرائط میں رکن کو کیوں ذکر کر دیا؟ جواب اس کا یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی یہ اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ شرطیں اتنی اہم ہیں کہ یہ بمنزل ارکان کے ہیں، ارکان جیسی اہم ہیں۔ یہ ظاہر کرنے کے لیے ارکان کو شرائط کے ساتھ ہی بیان کر دیا کہ ارکان اور شرائط ایک جیسے ہیں، یعنی ارکان تو ہیں ہی ضروری، شرائط بھی یہاں جو ہم بیان کر رہے ہیں یہ بھی بہت ضروری ہیں۔ چلیے کیا ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ رکوع سجدے پورے نہیں کر رہا تھا۔ جب وہ فارغ ہوا تو فرمایا تو نے ٹھیک نماز نہیں پڑھی، اگر تو اسی طرح مر جائے گا تو سنت کے خلاف فوت ہوگا، اسی رکوع سجدے ٹھیک کیا کرو۔ چلیے جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں، یبدی ذبحہ، زبان کہتے بازوؤں کو زمین سے اٹھا کر رکھے۔ مردوں کا سجدہ اسی طرح ہوتا ہے کہ بازو اٹھا کر رکھتے ہیں زمین سے، کونیاں زمین پر لگاتے نہیں۔ یجافی فی السجود، سجدے میں دور رکھے۔ یہاں 2 معنی ہیں، یا تو اسی کی تاکید ہے یبدی و یجافی،
اپنے بازوؤں کو اونچا رکھے زمین سے، زمین پر نہ لگائے، کوہنی زمین پر نہ لگے، کلائی زمین پر نہ لگے، اٹھے رہیں۔ یا یجافی کے معنی ہے سینے سے الگ رہے، سینے کے ساتھ بھی ملی ہوئی نہ ہو، سینے سے بھی الگ، زمین سے بھی اوپر، کھل کر سجدہ کرے مرد۔ عورتوں کا ہوتا ہے کہ دب کر سجدہ کرتی، مرد کھل کر سجدہ کرتے۔ ٹھیک، یہاں بھی یہی اشکال ہے کہ یہ تو سجدہ کرنے کا طریقہ ہے، یہ تو ارکان میں سے ہے، اس کو شرائط میں کیوں بیان کر دیا؟ یہاں تو کپڑے پہننا، نیچے مصلی بچھانا، استقبال قبلہ کرنا، یہ شرطیں چل رہی ہیں۔ سجدہ کرنے کا طریقہ یہ تو ارکان میں داخل ہے، آگے بھی بیان کریں گے ارکان میں۔ یہ تو وہی بیان کرنا چاہیے تھا، شرائط کے اندر نہ بیان کرنا چاہیے تھا۔ اس کی ایک توجہ تو وہی ہے جو پیچھے بتائی تھی۔ کیا پیچھے بتائی تھی؟ کہ شرائط مثل ارکان کے ہیں، شرائط مثل ارکان کے ہیں، یہ بتانا مقصود ہے۔ دوسرے یہ بتانا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ کرتا نہیں پہنتے تھے، صرف چادر اوپر ہوتی تھی۔ جب کونیوں کو اٹھاتے تھے تو بعض دفعہ بغلیں بھی نظر آ جاتی تھی، بغلیں نظر آ جاتی تھی۔ اس لحاظ سے اس کا تعلق شرائط کے ساتھ بھی ہے، لباس کے ساتھ بھی ہو گیا کہ بغلیں اگر نظر آ بھی جائے مرد کی تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک یہ ہے سطر مردوں کے لیے، یہ چھپا ہونا چاہیے۔ کندھے ننگے ہوں، بغل نظر آ جائے، کوہنیاں ننگی ہوں تو ان میں کراہت تنزیہی ہے، گناہ نہیں ہے۔ اس مناسبت سے یہ شرائط میں داخل ہے، بغل کا نظر آنا جائز ہے، گنجائش ہے، تو یہ لباس کی شرطوں میں داخل ہو گیا۔ اس لحاظ سے بھی یہاں بیان کرنا مناسب ہے۔ چلیے آپ اتنے دور رکھتے تھے، کھولتے تھے ہاتھوں کو کہ بعض دفعہ بغل کی سفیدی بھی نظر آ جاتی تھی، جبکہ چادر پہنی ہوتی تھی، کرتا پہنا ہوا نہیں ہوتا تھا، تو بغل کی سفیدی ظاہر ہو جاتی تھی۔ چلیے جی ہاں، فضیلت استقبال قبلہ کی، لباس پہن کر آدمی قبلہ رخ ہو کر کھڑا ہوتا ہے، اس لیے لباس کے بعد استقبال قبلہ کو بیان کر دیا۔ دونوں شرطیں ہیں، لباس پہننا بھی شرط ہے، قبلہ رخ ہونا بھی شرط ہے۔ اور بہتر یہی ہے کہ انگلیاں ہاتھوں کی اور پاؤں کی قبلہ رخ ہوں۔ ہاتھوں کی تو سجدے میں ہوتی ہیں، پاؤں کی ساری نماز میں ہوتی ہیں، کھڑے بھی، رکوع میں بھی، سجدے میں بھی پاؤں کی انگلیاں قبلہ رخ ہوتی ہیں۔ تو زیادہ سے زیادہ اعضاء قبلہ رخ ہونے چاہیے۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں، یستقبل باطراف رجلیہ، پاؤں کی انگلیاں بھی قبلے کی طرف ہوں۔ چلیے
جو ہماری طرح نماز پڑھے، قبلے کی طرف منہ کرے، ہمارا ذبیحہ کھائے، وہ ایسا مسلم ہے کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذمہ واری ہے کہ اس کو جنت میں لے جائیں گے۔ فلا تغفر اللہ فی ذمتہ، نہ نقصان کرو، نہ عہد شکنی کرو اللہ تعالیٰ سے ان کے ذمے میں۔ ان تینوں باتوں کا پورا لحاظ کرو، مخالفت نہ کرو، تاکہ اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا فرمائے۔ جی ہاں۔ تو یہ تینوں چیزیں شعائر اسلام میں سے ہیں، شعائر اسلام میں سے ہیں۔ نماز تو بالکل ظاہر ہے کہ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں ایسے دوسرے مذاہب میں نماز نہیں ہے۔ ایسے استقبال قبلہ، ہم خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ جی ہاں، اس لیے جب خانہ کعبہ قبلہ بنا تو یہودیوں نے بڑا شور مچایا، سیقول السفہاء ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، قبلہ کیوں بدل دیا؟ پہلے تو بیت المقدس تھا، اب ہمارا قبلہ چھوڑ کر خانہ کعبہ قبلہ بنا لیا۔ تو قبلہ یہ اسلام کے شعائر میں سے۔ ایسے ہی ہمارا ذبح کیا ہوا گوشت کھایا جائے، کافروں کا ذبح ہوا نہ کھایا جائے، یہ بھی شعائر اسلام میں سے ہے۔ وہ ہمارا ذبح کیا ہوا نہیں کھاتے، ٹھیک، وہ ہمارا ذبح ہوا کیا ہوا نہیں کھاتے، اس لیے کافر تو ہمارا ذبیحہ نہیں کھاتے، ہم کھاتے ہیں۔ تو یہ بھی شعائر اسلام میں سے ہے۔ دوسری تقریر یہ بھی ہے کہ یہ تین چیزیں جو بیان فرمائیں یہ کنایہ پورے دین سے ہے۔ ضروریات دین کی پابندی کرنا، ضروریات دین کی پابندی کرنا، ضروریات دین کی پابندی کرنا۔ جی ہاں یہ مراد، اہل قبلہ کو کافر نہ کہو، اس کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ جو ضروریات کا پابند ہے اس کو کافر نہ کہو، جو ضروریات کا پابند ہے اس کو کافر نہ کہو۔ چلیے جی ہاں، مجھے حکم ہے کہ میں لڑائی کروں یہاں تک کہ کلمہ طیبہ پڑھیں۔ جب پڑھ لیں گے اور ہمارے طرح نماز پڑھیں گے، ہمارے قبلے کی طرف منہ کریں گے، ہمارا ذبیحہ کھائیں گے، تو ان کے خون ہم پر حرام ہو جائیں گے، ان کے مال ہم پر حرام ہو جائیں گے، الا بحقھا، مگر اگر ظلم کریں کسی پر تو پھر ان کے خون بھی اور مال بھی لیے جا سکتے ہیں، اور دل کا حساب اللہ تعالی پر ہے۔ چلیے
جی ہاں، پوچھا میمون نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یا ابا حمزہ ما یحرم دم العابد، بندے کے خون کو اور مال کو کیا چیز حرام کرتی ہے؟ فرمایا کہ ایک تو کلمہ طیبہ کی گواہی دے، ہمارے قبلے کی طرف منہ کرے، ہماری طرح نماز پڑھے، ہمارا ذبیحہ کھائے، وہ کامل مسلم ہے۔ اس کے لیے وہ ہے جو مسلمان کے لیے ہے، اس کے خلاف وہ ہے جو مسلمان کے خلاف۔ اس کو ہم تکلیف نہیں پہنچا سکتے، اس کا مال اور جان ہم ضائع نہیں کر سکتے۔ چلیے چلیے جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں، قبلہ اہل مدینہ کا اور قبلہ اہل شام کا اور اہل مشرق کا۔ اہل مشرق سے مراد ہیں جو مدینہ منورہ کے مشرق میں قریب رہتے ہیں، شام کے مشرق میں قریب رہتے ہیں۔ جو دور مشرق میں رہتے ہیں جیسے ہم ہیں، ہم بھی مشرق میں ہیں خانہ کعبہ سے، ہمارا قبلہ مغرب ہے۔ یہ حضرات تھے مدینہ منورہ اور شام کے قریب ہی مشرق میں رہتے تھے، تو ان کا قبلہ وہی جو اہل شام کا، جو اہل مدینہ کا، یعنی جنوب، خانہ کعبہ وہاں سے جنوب میں ہے۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں، اس طرف جنوب ہے، اس طرف شمال، ہمارا قبلہ مغرب ہے۔ چلیے جی ہاں، مشرق و مغرب میں ان کا قبلہ نہیں ہے، ہمارا قبلہ ہے مغرب میں۔ چلیے جی ہاں، قبلے کی طرف منہ نہ کرو، غائط اور بول میں، لیکن مشرق مغرب کی طرف کر لو، کیونکہ وہاں قبلہ جنوب کی طرف ہے، مغرب کی طرف نہیں ہے، ہمارا قبلہ مغرب کی طرف ہے۔ چلیے جی ہاں، جب تم آؤ بیت الخلاء میں تو قبلے کی طرف نہ منہ کرو نہ پشت کرو، مشرق و مغرب کی طرف کر لو، کیونکہ تمہارا قبلہ جنوب کی طرف۔ ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں کہ جب ہم شام میں آئے تو ہم نے پایا بیت الخلاؤں کو کہ وہ بنائی گئی قبلے کی طرف، کیونکہ وہ کافروں کی بنائی ہوئی تھی۔ ابھی قریب زمانے میں فتح ہوا تھا شام کا علاقہ، فنن حارف، ہم یا تو بیت الخلاؤں سے الگ ہو جاتے تھے یا بیت الخلاؤں کے اندر قبلے سے الگ ہو جاتے تھے، منہ موڑ کر بیٹھتے تھے اور استغفار کرتے تھے کافروں جیسا کام کرنے سے۔ بعضوں نے کہا کہ استغفار کرتے تھے مسلمانوں جیسا کام کرنے سے، مسلمانوں کے لیے جنہوں نے ایسی بیت الخلاء بنائی، لیکن یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ جس زمانے میں ابو ایوب انصاری گئے ہیں شام میں، وہ بھی تازہ تازہ فتح ہوا تھا، ابھی عمارتیں کافروں کی بنائی ہوئی باقی تھی، مسلمانوں نے ابھی نہیں بنائی تھی۔ اس لیے مسلمانوں کے لیے استغفار کرتے تھے
یہ معنی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ وہ مسلمانوں نے نہیں بنائی تھی، وہ کافروں کی بنی ہوئی باقی تھی۔ چلیے چلیے جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں، دو غرضیں ہیں امام بخاری رحمہ اللہ تعالی۔ ایک غرض تو اس آیت کی تفسیر کرنا ہے، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ۔ مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنایا تھا۔ اس پتھر میں معجزہ ظاہر ہوتا تھا۔ اسماعیل علیہ السلام پتھر لاتے تھے خانہ کعبہ پر رکھنے کے لیے، خانہ کعبہ کی دیواریں بنانے کے لیے۔ اس کو پتھر نیچے ہو جاتا تھا، جب پتھر پکڑ لیتے تو پھر وہ اونچا ہو جاتا تھا، لفٹ بن جاتا تھا۔ رکھ دیتے پھر نیچے ہو جاتا تھا پتھر۔ ٹھیک، وہ اب بھی محفوظ ہے، وہی پتھر اب بھی خانہ کعبہ کے پاس رکھا ہوا، اور اس کے اوپر ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان بھی ہیں۔ حالانکہ پتھر پر نشان نہیں بنتے، لیکن اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان بھی ہیں، ابھی وہ محفوظ ہے۔ پہلے خانہ کعبہ کے بالکل دیوار کے ساتھ تھا، دروازے کے ساتھ، دیوار کے ساتھ۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یا عمر فاروق، دو قول ہیں، پیچھے ہٹا دیا تاکہ طواف کرنے والوں کو تکلیف نہ ہو۔ اب بھی تھوڑا سا پیچھے ہٹا ہوا موجود ہے۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام ابراہیم میں نماز پڑھو، یعنی ایسی جگہ کھڑے ہو جاؤ کہ مقام ابراہیم کی طرف بھی رخ ہو جائے، آگے خانہ کعبہ ہے اس کی طرف بھی رخ ہو جائے۔ جب طواف کرتے ہیں اس کے بعد 2 رکعتیں یہی مقام ابراہیم میں پڑھنی اولا ہے، یعنی مقام ابراہیم سے پیچھے، اس پتھر کے پیچھے کھڑا ہو کہ رخ پتھر کی طرف بھی ہو جائے، آگے خانہ کعبہ ہے، خانہ کعبہ کی طرف بھی ہو جائے۔ اور ہم تو رہتے ہی مشرق میں ہیں، وہ مقام ابراہیم مشرق میں ہے خانہ کعبہ، اس لیے ہماری سب نمازیں مقام ابراہیم میں ہوتی ہیں۔ ہماری سب نمازیں مقام ابراہیم میں ہوتی ہیں۔ اس طرح پہلے مقام ابراہیم آتا ہے، پھر خانہ کعبہ آتا ہے۔ وہی مقام ابراہیم یہاں مذکور ہے کہ ایسی جگہ نماز پڑھو، خاص طور سے طواف کے بعد جو 2 رکعتیں ہوتی ہیں طواف کی، وہ ایسی جگہ پڑھو کہ دونوں طرف رخ ہو جائے، پتھر کی طرف بھی اور خانہ کعبہ کی طرف۔ سجدہ تو اللہ تعالیٰ کو کرنا ہے، رخ صرف ہو جائے۔ جی ہاں جی ہاں، اس پتھر کے اوپر پلاسٹک کا غلاف چڑھا ہوا، ذرا اونچا کر کے نظر آ جائے ہر ایک کو، اور کوئی ہاتھ بھی نہ لگائے، خراب نہ ہو پتھر، غلاف چڑھا کر وہی رکھا ہوا۔ اب بھی جو جاتے ہیں دیکھ کر آتے ہیں۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں، تو یہاں 2 مقصد ہو گئے، ایک تو آیت کی تفسیر، اور دوسرے یہ کہ خانہ کعبہ قبلہ ہے مقام ابراہیم کے پاس بھی، وہاں بھی اصل قبلہ خانہ کعبہ ہی ہے، تبرکن مقام ابراہیم کی طرف بھی رخ کر لیا جاتا ہے، اصل قبلہ خانہ کعبہ ہی ہے۔
تو مقام ابراہیم کے پاس بھی خانہ کعبہ قبلہ ہے، اور جگہ بھی خانہ کعبہ ہی قبلہ ہے۔ مدینہ منورہ میں نماز پڑھیں تو مدینہ منورہ تو خانہ کعبہ کے شمال میں ہے، خانہ کعبہ کے شمال میں ہے، یا شمال اس طرف۔ تو مدینہ منورہ سے جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کے راستے میں نہیں آتا مقام ابراہیم، تو مدینہ منورہ میں بھی قبلہ خانہ کعبہ، مقام ابراہیم کے قریب بھی قبلہ خانہ کعبہ، دائیں بائیں بھی اس کے پڑے پھر بھی قبلہ خانہ کعبہ ہی ہے۔ تو خانہ کعبہ کے قبلہ ہونے کی تاکید بھی ہے اس میں۔ چلیے ہم نے سوال کیا حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے اس شخص کے بارے میں جس نے طواف کر لیا ہو خانہ کعبہ کا عمرے کے لیے اور ابھی صفا مروہ کے چکر نہ لگایا ہوں، تو کیا وہ بیوی کے پاس جا سکتا ہے؟ یعنی احرام کھل جائے گا؟ تو ان کا کہ نہیں کھلے گا، نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، طواف کیا، نمازیں پڑھی مقام ابراہیم میں اور صفا مروہ کے درمیان چکر لگائے۔ تم بھی ایسا ہی کرو، پھر عورتیں حلال ہوں گی، پھر احرام کھلے گا۔ قد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اور ہم نے حضرت جابر بن عبداللہ سے بھی یہی بات پوچھی تو انہوں نے صاف صاف کہہ دیا لا یقربنہ، بالکل عورتوں کے قریب نہ جائے، یہاں تک کہ صفا مروہ کا بھی چکر لگا لے، بال کٹا لے یا مڈا لے، پھر جا سکتا ہے عورتوں کے پاس، بیوی کے پاس۔ چلیے داخل ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں۔ یہ میں نے پوچھا ابن عمر سے، اتی ابن عمر، ایک آدمی آیا ابن عمر کے پاس، اس نے آ کر کہا کہ دیکھو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے ہیں خانہ کعبہ میں۔ تو ابن عمر کہتے ہیں میں بھاگ کر گیا کہ میں بھی داخل ہو جاؤں، لیکن جب میں پہنچا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہر آ چکے تھے۔ میں نے پایا حضرت بلال کو، وہ بھی ساتھ داخل ہوئے تھے۔ بلال کھڑے تھے بھی دروازے میں، بین البابین، بابین سے مراد مصراعین، دو کنارے دروازے، دروازہ تو ایک ہی ہے، اس کے دو کناروں پر ہاتھ رکھ کر کھڑے تھے۔ کون؟ بلال۔ میں نے پوچھا کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز بھی پڑھی ہے کعبہ کے اندر؟ کہا کہ ہاں نماز بھی پڑھی ہے، 2 رکعتیں پڑھی ہیں۔
ان دو ستونوں کے درمیان جو بائیں طرف ہیں جب تم داخل ہو، 6 ستون ہیں خانہ کعبہ میں، 3 ایک قطار میں، 3 پیچھے ان کے، داخل ہوں تو اگلے 2 ستونوں کے درمیان بائیں طرف کھڑے ہو کر آپ نے نماز پڑھی۔ ثم خرج فصلى، پھر آپ باہر آ گئے، آپ نے خانہ کعبہ کے سامنے 2 رکعتیں پڑھی، وہی مقام ابراہیم دروازے کے سامنے رکھا ہوا ہے، جو مقام ابراہیم کی طرف منہ کر کے آپ نے نماز 2 رکعتیں اور پڑھی۔ چلیے جی ہاں میں نے سنا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو فرماتے تھے جب داخل ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں تو آپ نے دعائیں کی ہیں، خانہ کعبہ کے کناروں کونوں میں کھڑے ہو کر دعائیں مانگی ہیں۔ جی ہاں لیکن لم یصلی، نماز نہیں پڑھی۔ ابھی پڑھ چکے آپ، حضرت بلال فرماتے ہیں نماز پڑھی، ابن عباس فرماتے ہیں نماز نہیں پڑھی۔ تو حضرت بلال کا قول مثبت زیادت ہے، انہوں نے دیکھا پڑھتے ہوئے۔ حضرت ابن عباس یا تو اندر گئے ہی نہیں تھے، یا گئے تھے تو یہ اپنی دعا میں مشغول تھے، اندر اندھیرا تھا، ان کو پتہ نہیں چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز 2 رکعتیں پڑھی ہیں۔ حضرت بلال بالکل ساتھ تھے، ان کو پتہ چل گیا، ان کا قول مثبت زیادت ہے، اور ابن عباس کا قول نافی ہے۔ نافی اور مثبت زیادت میں جب تعارض ہوتا ہے تو ترجیح مثبت زیادت کو ہوتی ہے۔ جی ہاں میں آپ سے سبق سنوں گا انشاءاللہ۔ ترجیح مثبت زیادت کو ہوتی ہے۔ جی ہاں کیونکہ زیادتی بیان کرنے والے کا قول علم پر مبنی ہوتا ہے، نفی کرنے والے کا قول عدم علم پر مبنی ہوتا، اس کو پتہ نہیں چلا۔ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر ہے؟ برابر نہیں ہے۔ جی ہاں حتی خرج منہ، جب باہر نکلے آپ تو 2 رکعتیں پڑھی خانہ کعبہ کے سامنے، یعنی وہی بیت مقام ابراہیم کی طرف منہ کر کے۔ وقال هذه القبلة، بس یہی اب قبلہ ہے، اب خانہ کعبہ ہی قبلہ ہے، قیامت تک یہی رہے گا، اب نہیں بدلے گا۔ پہلے تو بیت المقدس تھا، وہ بدل گیا، حاضر قبلہ کے یہ معنی ہے، بس یہی قبلہ ہے، یہی قبلہ ہے، یہی قبلہ ہے، قیامت تک یہی رہے گا، اب قبلہ نہیں بدلے گا، یہ معنی حاضر قبلہ۔ إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
الہ الا اللہ